میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی معتبر مستند محکم حدیث ثقلین کو تلاوت کیا۔ روز ہم اسی حدیث کے بارے میں گفتگو تھوڑی تھوڑی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انی تارکن، فرمایا میں رسول خاتم المرسلین، بذات ہی میں کہا، کوئی آدمی ان کی جگہ نہیں، میں دیکھیں کوئی نیابت نہیں، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری رسول کی تھی، پورے دین کی ذمہ داری کسی اور کی نہیں تھی، صرف اور صرف رسول کی تھی، اور رسول خاتم کی تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں جملہ کہہ دوں، اللہ نے انہیں بھیجا ہی اسی تارکن کے لیے تھا۔ اسی تارکن ہی کے لیے تو منتخب فرمائے گئے، رسول فرمائے گئے، ٹھیک ہے۔ غدیر پہ رسول بنے، آخر میں جاتے ہوئے تارکن ہو گئے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ خیال رکھا اسے، آج سے کتنی 100 سال پہلے کی بات ہے؟ 1400 سال، ٹھیک ہے، 1400 سال، 2001 کچھ اور بھی ہیں، 6000 سال تو یہ ہو گئے نا جی۔ اچھا پریشان ہو گیا اچھا یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ کیا چھوڑے جا رہے ہیں کہ انی دونوں موجود ہوں گے، اور ہوں گے نا، اور ان کا اعلان بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، اتنی وہ واضح ہو گئے کہ 40 سال میں رسول نے ان کو اتنا واضح کیا جتنا کہ خالق چاہتا تھا۔ اگر کوئی اس میں کمی ہو جاتی رسول کی عمر اور بڑھا دی جاتی۔ غور نہیں فرما رہے، ادھر غدیر پہ ایسا کامل اعلان کیا اللہ نے کہ بس مکمل۔ غدیر پہ مکمل ہوا، رسول پاک کچھ دنوں کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے تو اب کیا فرمایا؟ میں تمہارے اپنے بات تمہارے اندر، تم میں، صحابہ کرام اس وقت تو وہی صحابہ کرام تھے نا، سارے جسم رسول فیکم فرما رہا ہے، تم میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان صحابیوں میں کون کون ہوں گے؟ اچھا تھوڑا نہ صحابیوں میں سارے ہوں گے نا، یا کوئی الگ ہوں گے؟ سارے ہوں گے۔ اور خیال رکھا ہے، خیال رکھا ہے، گل کرنی ہے۔ صحابہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، کن کو چھوڑے جا رہا ہوں؟ 2 چیزوں، ایک قرآن اور ایک اطرت اہل بیت، علی تا مہدی بلا فصل و بالترتیب۔ 6 پہ بھی نہیں رکنا، 7 پہ بھی نہیں رکنا، 9 پہ پورے 12 مکمل اطرت اہل بیت۔ کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ۔ خیال کریں آج کل کو بہت ساری گلاں کرنی، ٹھیک ہے، قرآن اور اطرات اہل بیت صرف اکیلے علی علیہ السلام نہیں، علی علیہ السلام تا مہدی بلا فصل و بالترتیب، ترتیب بھی یہی ہوگی جو قرآن نے بتائی ہے، ٹھیک ہوگی۔ کب تک رہے گی؟ لن یفترقا، یہ گل ایسی عمدہ ہے، ایسی عمدہ ہے، ایسی عمدہ ہے۔ لن یفترقا، یہ ہرگز خیال رکھا ہے، ہرگز ذرا بے پرواہی کرے گا مجھے تکلیف ہوگی، یہ ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ ہائے صحیح، ہرگز لائن جو ہے نا یہ سختی کے لیے ہے، ہرگز جدا نہیں ہوں گے، ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ کس میں؟
پورے تمہاری زندگی کے ادوار میں زمانے میں دیکھیں ہمارے پہلے دور گزر گئے، اس سے پہلے دور گزر گئے، اس سے پہلے دور گزر گئے، یہ نہیں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ دور بدلیں گے ان کی جدائی نہیں ہوگی زمانہ بدلے گا یہ جدا نہیں ہوں گے، مخلوق بدلے گی یہ جدا نہیں ہوں گے، ہمارے بعد ہماری اولاد آئے گی، اولاد کے بعد پھر ان کی اولاد آئے گی، پھر دیکھیں مخلوق بدلے گی مگر ان میں جدائی نہیں ہوگی۔ کب تک؟ حتیٰ یاردا، حتیٰ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، حتیٰ کہا ہی وہیں جاتا ہے جہاں تک انہوں نے پہنچنا ہے۔ انتہائی غایت کیا ہے؟ حوض الکوثر۔ یہ سارے دونوں کٹھے ہو کر کبھی بھی ایک لمحے کے لیے، لحظے کے لیے، آن کے لیے، ہین کے لیے جدا نہیں ہوں گے۔ خیال رکھا ایسے، اور میں گل کرنی ہے بہت ساری بڑی ساری بات میں، نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ حتیٰ یاردا علی الحوض، ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ حدیث پاک ہے۔ اب قرآن میں جائلن کون ہے؟ تارکن تو ہو گیا رسول، اسی تارکن کا جائلن کون ہے؟ جائلن کون ہے؟ اللہ۔ اب اللہ بھی سنبھل کے بنائے گا نا جب اعلان ہو رہا ہے رسول کا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کن کو؟ قرآن اور اطرت اہل بیت۔ خیال رکھا ہے یا نہ یاد رکھا ہے اسے؟ اطرت میں ازواج نہیں آتی، اہل بیت، اطرت اہل بیت علی علیہ السلام تا مہدی علیہ السلام، علی علیہ السلام تا مہدی علیہ السلام۔ پھر تم نے 6 پہ نہیں رکنا، 7 پہ نہیں رکنا، 9 پہ نہیں رکنا، 11 پہ نہیں رکنا، پورے 12۔ جس کے پورے 12 ہوں گے وہی مومن ہوگا ان کا ٹھیک ہوگی۔ اب جناب چونکہ اللہ نے بحیثیت علم میں کہاں تھے یہ؟ علم الہی میں، اس کی علم تو عین ذات تھی۔ ایک گل ذرا ہے مشکل، اچھا سمجھ آ جا ہے یا نہ، یا میں ایویں لگا کوئی آتی ہے یا نہیں؟ شکر ہے شکر ہے، کچھ نہ کچھ تو آئے نا یار۔ ہماری صفات ہوتی ہیں زائد بر ذات۔ چھوٹے وقت میں ہمیں علم نہیں تھا، علم آتا گیا تھوڑا تھوڑا تھوڑا، یہ زائد بر ذات ہے، ٹھیک ہے؟ ماحول سے سیکھا، آپ سے سیکھا، ماں باپ سے سیکھا، لیکن ان کی جو ہے عطا ہے، عطا وہبی ہیں، ہماری ماحول سے لی ہوئی صفات ہیں۔ 14 کو اللہ نے دے کے بھیجی، وہ یہاں آ کے صفات سے ان کو قرآن کے لینے کی ضرورت نہیں، وہ قرآن ناطق بن کے آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ ابھی بات کرتے ہیں۔ اب جناب میں آیت پڑھ رہا تھا نا وہ والی جی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ذرا خیال رکھیں، اور ہم نے میرا حبیب تیری طرف وحی کی، الہ کی تیری طرف کو میں نے اچھی طرح آپ کو سمجھایا ہے۔ وہاں جس طرف اشارہ ہو رہا ہے وہاں صفات عین ذات تھے، اس عین ذات میں 14 جواہر مفارقہ تھے۔ وہ کیا ہوتا ہے جواہر مفارقہ؟ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام میں، فعل میں، ذات میں محتاج مادہ نہیں تھے، ان کا کوئی وجود نہیں تھا، وہی علم تھا، علم جس علم میں تھے وہی علم تھا، لیکن وہاں یہ بول رہے تھے، زبان نہیں تھی، تسبیح پڑھ رہے تھے، زبان نہیں تھی، سن رہے تھے، کان نہیں تھے۔ جواہر مفارقی بات سمجھ آئی نا؟ اب اللہ نے انہی کو چونکہ وہ عین ذات میں تھے، اب اللہ نے ان کو عین ذات میں وحی سے باہر نکالا۔ ان گل خوش ہو سے خدا جانے وحی کیا ہوتی ہے۔ یہ وحی اللہ کا خاص کلام ہے، وحی خاصہ ہے، وہی وحی کرتا ہے۔ اب اللہ نے بذریعہ وحی ہم نے وحی کی رسول تیری طرف، جب تو ہمارے علم میں تھا تیری طرف ہم نے وحی کی۔
اب جب وحی کی، وہاں وحی میں نہ وقت لگتا ہے نہ فاصلے ہوتے ہیں. ادھر وحی کی تو اب ارادہ فرمایا، وحی کی اوحیاں ہی ارادہ ہے. ارادہ تو ہو فعل ہو، ارادہ تو ہو ایجاد ہو. کل سمجھ آئیے. پیچھے چوپے نسی وہاں پتہ نہیں یار، تھوڑی جی ہمت کرو نا، کوئی ڈر نہیں. اللہم صلی علی، اللہ نے انما امرہ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن، یہ امام کے لیے ہے. اللہ کن نہیں کہتا، وہاں کاف کی آواز نہیں ہے. علی فرماتے ہیں وہاں نہ ندا ہے نہ آواز ہے، وہ ارادہ کرتا ہے شے ہو جاتی ہے. ہاں کن میرا خلیفۃ اللہ کہتا ہے، جس کو میں نے خلیفہ بنا کے بھیجا. یہ میری دلیل ہے. حیدریہ کون امام کہتا ہے، پتر امام. اللہ کون نہیں کہتا. ہن سمجھ آ گئی میں نے اللہ دی. کون نے آخر آواز ہوگی، آواز ہن ہے نہیں ہے، یہ ہوگی حادث. جو چیز زوال پذیر ہو وہ اللہ کی صفت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اللہ کو اللہ رکھے، خدا کے لیے سمجھے اللہ کیا ہے. دنیا نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہی امام کو سمجھ لیں گے اللہ سمجھ آ جائے گا. ہاں یہ ذریعہ ہے، ایسے بنائے ہیں. سمجھ گئے. حیدری پھر امام وہ بنائے جو اس نے بنا کے بھیجا ہے، پھر ہمارا بنایا ہوا امام نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی نا، وہ بنا کے بھیجے گا. اچھا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا. اب اللہ نے وہ جو علم الہی اس کا اپنا میرے پاس دیکھ ذاتی علم تھا جو عین ذات تھا، اسی کو وحی بنا لیا. اب وحی بنا کے دینا ہے. جب دینا ہے شرک ختم. ان کو اللہ نے علم عطا کر دیا. جب کر دیا نا ان تو یہ عطیہ ہوا کس کا؟ اللہ کا. اللہ نے ان کو اپنا وہی علم کس کی صورت میں دیا؟ کمال وحی کا تھا، وجود روح بن گیا. وہ روح کیا ہے؟ من امرنا. وہ روح ہمارا امر ہے. کل میں نے امر کے بارے میں تھوڑا سا عرض کیا. 14 فرماتے ہیں نحن امر اللہ. اب پتا چلا یہی ہے جن کو چھوڑا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب رسول نے کن کو چھوڑا؟ اطرت اور اہل بیت کو. اب اس امر میں کتنی طاقت ہے. اسی امر کا نام ہی ولایت ہے. یہ جو ان کی ولایت مطلقہ عطا ہے. اللہ کی ولایت مطلقہ بے ذات ہی ہے، وہ بے ذات ہی ولی ہے. اس لیے اس نے کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ. تمہارا ولی اللہ ہے. ولی کا معیار ہی اللہ ہونا ہے. اور بھی فرما رہے تمہارا ولی کون ہے؟ تمہارا ولی اللہ ہے. اللہ اپنے لیے کہہ سکتا ہے نا. پھر آگے کس کے لیے ولی کہا؟ والے رسول ہی. رسول کا اسے اللہ نہیں کہا. وللمومنین امام کہا. اب یہ امام بھی ولی ہیں 12، رسول بھی ولی ہے 12، لیکن یہ بن کے ولی ہیں، وہ بذات ہی ولی ہے. ہن گل سمجھ آتی بھی ہے نا. اب جو بن کے ہو جائے تو ان کی صفات عطائی ہوتی ہیں، کمالات عطا شدہ ہوتے ہیں. اللہ کے نہیں ہوتے، بذات ہی ہوتے ہیں. اب اسی بذات ہی سے اللہ نے اپنا سارا علم بذریعہ وحی اس کو شکل روح کی دے کر، روح رسول کی روح کو بنا کے نا، روح رسول، اس کا کمال کیا بتایا؟ یہ میرا امر ہے. اب جو بھی کہتا جائے گا وہی میرا امر ہوگا. ہائے ہائے ہائے، وہ رسول میرا امر کہے، جو بھی کہے گا امر ہوگا. اس امر میں کمال وحی کا ہوگا. ہن سمجھ آ گئی نا.
اسی کو رسول چھوڑ رہا ہے۔ اس امر کی حقیقت ذرا تھوڑا سا بتا دوں، جس کا نام ولایت ہے۔ پوچھا گیا مولا ولایت کیا ہوتی ہے؟ اچھا دسواں ولایت کیا ہوتی ہے؟ میں اختیارات کچھ تھوڑے سے بیان کیے، علم کلام میں بتاتا ہوں آپ کو۔ الولایت ہی استجماع کل حقائق الالہیت، جہاں اللہ کی کل حقیقتیں اللہ کی جمع ہو جائے، اسی کو ولی کہے۔ خوش نہیں ہو جائے تو اور گل سمجھ آئی؟ حیدری ہے یا استجماع، استجماع سمجھ دو، جمع ہونا، جہاں اللہ کے کل حقائق ایک جگہ جمع ہو جائیں، اسی کا نام ہے امر، اسی کا نام ہے ولایت، اسی کا نام ہے اطرت اہل بیت۔ اور سمجھ آئی؟ اور سمجھ آگی بابا؟ اب یہ دیکھ کے استجماع کل حقائق الالہیت وہی استجماع کل الاسماء المکنونۃ المخزونہ، اللہ کے جتنی نام ہیں، نام مکنونہ چھپے ہوئے، مخزونہ خزانے والے نام ہیں، نام اس کے ہیں 14، کہتے ہیں نحن اسماء اللہ، اللہ کے وہ اسماء ہم ہیں۔ گل سمجھ آندی بھی؟ اللہ نہیں جے خیال رکھا ہے اسی، اللہ نہیں، کیا ہے اس کے اسماء اللہ الحسنہ لگایا، حسنہ۔ اللہ کے اسماء میں حسنہ کی لفظ نہیں، انہوں نے اپنے لیے فرمایا نحن اسماء اللہ الحسنہ۔ میرے جناب علی سے پوچھا گیا مولا اللہ کی صفات میں کوئی ساتھ اور کچھ نہیں، وہ قادر ہے، غنی ہے، ٹھیک ہے نا، ان میں کوئی حسنہ نہیں، آپ کے ساتھ حسنہ کیوں لگا ناموں کے ساتھ؟ فرمایا حسن اور قبح کا تعلق، حسن قبح مانے، اچھا میں میں لگا اچھا بھائی آپ سمجھ رہے ہیں، قبح مانے قباحت، قباحت نقص، حسن اور نقص، قبح یہ علم کلام کی اصطلاح ہے۔ حسن اور قبح کا تعلق انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اس لیے لگایا کہ حسن اور قبح کا تعلق محسوس شے سے ہوتا ہے، اللہ محسوس کمال کا نام نہیں، محسوس ہم ہوں گے وہ مانا جائے۔ یہ محسوس ہے۔ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو حیدری۔ اللہ کوئی محسوس کمال نہیں، خیال کرائے وہاں احساس نہیں ہے، وہ محسوس حواس سے ماورا کمال ہے، عقلوں میں نہیں آتا، حواس میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، نظر نہیں آتا، سمجھ آئی نا؟ اب اسی لیے ان کو وہ سارا اپنا کمال دے کے قرآن میں رسول کو کیا کہا؟ کل میں نے یہی عرض کیا کہ تو نہیں جانتا تھا، نہیں تو نہیں ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، یہ روح امری میں نے اس لیے دی ہے تمہیں کہ اس کے بغیر تو نہیں جان سکتا تھا، چونکہ یہ میرا علم ہے اور تو اللہ ہے، نہیں ہو سکتا، اس لیے تو رسول اللہ نہیں ہے، تو میرا بھیجا ہوا ہے، میرا بنایا ہوا ہے، اسی لیے میں رہوں تو رہ۔ ہوں دیکھو شعر ختم ہو گیا یا نہیں؟ اب یہاں کیا کیا اللہ نے؟ اس کو کیا بنا کے نا کہ تو نہیں جانتا تھا، نہیں، اگر نہیں رسول ہی نہیں جانتا تھا تو کون جانتا تھا؟ اگر میں اگر دوسری گل کروں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ان کے لیے میں نے معافی مانگی ہے جنہوں نے لکھا ہے خدا کی قسم، میں نے کہا مولا معاف کر رہی ہوں، انہیں بیچارے کو پتہ نہیں ہے۔ ان پچھلے زمانے جن نے قرآن لکھے 1937 پہلا قرآن آیا 1937 میں،
انہوں نے لکھا، میں نے کہا مولا اس وقت اتنا علم نہیں تھا، معاف کر دی، قرآن کچھ تو لکھے نا، معاف کر دیا اس کو، میں نے خدا گواہ ہے میں نے اس کے لیے معافی مانگی ہے، مولا معاف کر دینا اس کو، ورنہ یہ معافی والا کام نہیں تو نہیں جان سکتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ میرا حبیب اس روح امری میں نے اپنا ذاتی علم زائد بر ذات بنا کے تجھے عطا کر دیا۔ ذاتی علم زائد بر ذات عطا کر کے کیا ہو گیا؟ زائد بر ذات۔ یار تو علمی کلام تو نیڑے نہیں لگے تو اسی لوگ بالکل زائد بر ذات میں نے تمہیں دے دیا۔ اب تو میرے قرآن میں کتاب اللہ ناطق ہے۔ قرآن میں کتاب اللہ ناطق ہے یا نہیں؟ جب ہے تو وہ کون ہے؟ یہ بولنے والی کتاب ہے۔ کون؟ رسول۔ یہ بولنے والی بھی ہے، صامت بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن ناطق بھی ہیں، قرآن صامت بھی ہیں، تاکہ اللہ اللہ رہے، یہ رہے۔ اب ان کو کیا دیا؟ امر۔ اب جناب امر کے بعد اب آگے کیا کہتا ہے؟ ولیکن تصدیق کے لیے ہوتا ہے، ولیکن اس میں بحث کریں وقت لگے گا۔ یہ لیکن دے مانے چاہتے، لیکن کدی سنے ہوئے؟ لیکن نہیں کوئی نہیں، تو اردو ہی کمزور ہے۔ ابھی صحیح سے میں نے پوچھا، صاحبان مجلس میں آتے ہیں کہتے ہیں یہ پشتو والے لوگ نہیں سمجھ، خبر ہے میں پشتو سمجھ آئی جناب۔ ولیکن اب اسی امر کو، اسی روح کو میرے الفاظ سے دیکھ لو خدا واسطے سے، اب اللہ اسی روح کو ولیکن جعلنا ہو مانے روح جو ابھی روح کی بات ہوئی ہے نا، کل سمجھو نا، اس روح کو جو ہمارا علم تھا، روح امری تھا، اب ہم نے اس روح کو نور بنایا۔ ہائے ہائے ہائے، اب یہ نور کس کا ہوگا جی؟ نور اللہ کا کیوں ہوگا یار؟ یہ کی پیادے ہو تسی؟ یہ نور کن کا ہوگا؟ وہ اطراعت اہل بیت۔ نہ امر روح کن کا بنایا؟ اطراعت اہل بیت۔ اسی روح کو نور بنایا، نور بنا کے کہا قرآن میں جہاں بھی نور آیا ہے ہدایت کے لیے یہ بارہ کا نام ہے۔ اور کہاں بیٹھے ہیں؟ قرآن میں جہاں ہدایت کے لیے نور کی لفظ آئی ہے وہ کون مراد ہے؟ 14۔ ذرا خیال کی تک ذہن بلند فرمائے نا، یہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسی روح کو، یہ روح امری کن کی ہے؟ 14 کی یار، 14 کی روح امری ہے۔ اس روح امری کو اللہ نے کیا بنایا؟ نور۔ ولیکن جعلنا ہو نورن، ہم نے اسے نور بنایا، ٹھیک ہے۔ اسی نور سے نہدی بہی من نشاء من عبادنا، اب قیامت تک ہم اسی نور سے لوگوں کو ہدایت کریں گے۔ اور سمجھ آندی بھی ہے یار، خوش ہو نا حیدری۔ جعلنا ہو نورن، ہم نے اسی روح امری کو نور بنایا۔ نہدی بہی، سرکار میرے الفاظ سے لکھا ہے، نہدی بہی، ہم ہدایت کرتے رہیں گے، بہی اسی نور کے ساتھ، الا من یشاء من عبادہ، جن اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں گے، جن کا حق ہوگا ہم ولایت دے دیں گے۔ چونکہ ولایت کسبی نہیں وہبی ہے،
جن کا حق ہوگا اس کے دل میں ولایت علی ڈال دو. خوش نہیں ہو رہا یار تو انو چنگے نہیں لگ رہی خیال تھی کر رہا تو انو مفت بھی مل دی مفت تو ٹیڈی پیسہ نہیں لگا. نہدی بہی من نشاء من عبادنا. ہم اپنے بندوں کو اب قیامت تک جو ہدایت کریں گے کس نور سے کریں گے؟ نہ دسواں کہہ نور ہے یار بولو نا. وہ اطراعت قرآن کے ساتھ کون ہے؟ اطراعت اہل بیت. اب یہاں جو ہدایت چلے گی قرآن کے ساتھ اطراعت اہل بیت ہوگا. ایک دو دن کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے. اجے نہیں سمجھ پہ آدھی تو انہوں اجے نہیں آدھی بھئی اجے نہیں آدھی. ٹھیک ہے. نہدی بہی من نشاء من عبادنا وانکا اے حبیب یقیناً تو لا الہ کلام کو زبر ہو نا سے نکی جائیں یہ بھی تاکید اور یقین کے لیے آتی ہے. وانکا لا تہدی ہدایت بھی اور یقیناً تو تہدی تو ہی ہدایت کرتا ہے الی صراط مستقیم اسی نور ہی کی تو ہدایت کرتا ہے جو نور صراط مستقیم ہے. یہ 14 کا نور ہی صراط مستقیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم. کتنے بیٹھے حیدری خوشتی وہ پتر خوشتی وہ یار. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي اور تو یقیناً تو میرا حبیب تو وَإِنَّكَ تو لَتَهْدِي لام کس کے لیے؟ تاکید اور یقین کے لیے. یقیناً تہدی فعل مضارع ہے ہدایت کرتا ہے ہدایت کرتا رہے گا. پھر تارک ان میں کون کن کو چھوڑا ہے؟ صراط مستقیم کون ہے؟ اچھا اہل بیت میں کون آئے؟ نہ گل ہے پہلی 14 رسول تو بول گیا ہے نا رسول کے بعد کون ہوں گے؟ اچھا رسول دے بعد ہی 14 سی رسول دے 14 ہیں چینا پتر یہ گل تے دسنی ہے نا. شکر ہے شکر ہے اسی بھی پڑھانے ہیں کالج اچھی میں پڑھایا یونیورسٹی اچھی اللہ جانے کیسے یاد. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اب یہ صراط مستقیم کہاں تک جائے گا؟ او حوض کوثر تک. ٹھیک ہے. کون ہدایت کر رہا ہے؟ رسول. رسول کس نور کی ہدایت کر رہا ہے؟ صراط مستقیم. یہ صراط مستقیم اب اس روح امری روح بھی اس کا نام ہے نور بھی اس کا نام ہے صراط مستقیم بھی اس کا نام ہے. ان کے اس نور کا نام صراط مستقیم ہے. اگلی آیت یہاں ختم ہوئی. اگلی آیت انک لتہدی الی صراط مستقیم. تو یہ نیچے کیے تو ایک نیچے کیا ہے؟ زیر زیر نا زیر. اگلی آیت کیا ہے؟ صراط اللہ. تو ایک نیچے زیر ہے صراط اللہ الذی. یہی صراط مستقیم یہی نور یہی ولایت علی یہی روح امری یہی صراط مستقیم ہے. وہاں اللہ کا بھی صراط ہے. صراط اللہ اللہ کا بھی صراط ہے. اللہ جانے اللہ نے اس ولایت کو اپنا راستہ کہا. اللہ کا بھی راستہ علی ہے. ادھر سورہ شورہ دی آخری آیت دیکھ لوائے نا بابا تک لوائے نا بابا کیوں گھبرا دے کیوں؟ الی صراط اللہ
हिल्लज़ी, अल्लाह का सिरात मुस्तकीम से बदलुल कुल वाक़ हो रहा है। बदलुल कुल पर समझ दियो, ये बादल नहीं, बदल आया आया जितने बादल समझन से आया है। बदल की 6 किस्में हैं, वो मैंने लिख दिया तफसीर में, आपको आसानी हो जाएगी। ये सिरातिल्ला, तो एक नीचे जो ज़ेर है ना, ज़ेर, ये ज़ेर बदले कुल की है। ये सिरात मुस्तकीम से सिरातिल्ला जो अल्लाह का रास्ता है, बदल कुल है। क्या मतलब हुआ? अगर तुम्हें सिरात मुस्तकीम समझ नहीं आता तो अल्लाह का रास्ता समझो, अगर अल्लाह का रास्ता समझ नहीं आता सिरात मुस्तकीम समझो, अगर ये समझ नहीं आता फिर अली समझो फिर इतरात अहले बैत समझो। तो इतरात अहले बैत क्या है? सिरातुल्लाह भी हैं, सिरात मुस्तकीम भी हैं, नूर भी हैं, नूर